آج میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ماں کے ساتھ ساتھ باپ کی بھی عزت ہوتی ہے دوستو. اس کی بھی عزت ویسی ہے جیسے ماں کی ہے. جو آج کی سوسائٹی میں ہو رہا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ باپ ایک ڈاکیا بنا ہوا ہے. ڈاکیا کیسے ہے؟ بچوں کو اسکول چھوڑ کے آتا ہے، ان کی فیسوں کا ارینج کرتا ہے، اس کے علاوہ اپنی جاب پہ جاتا ہے، ڈیوٹی کرتا ہے، پیسے کماتا ہے، اور دن بھر تھکن کے ساتھ جب وہ رات کو چور چور ہو کے بستر پہ لیٹتا ہے تو پھر بھی آ کے بچوں کا پوچھتا ہے کہ اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، گھر میں کیسا چاہا، گھر میں کیسا رہا، اس کی فیس کتنی ہے، اس کو میں نے کب دینی ہے، اس کے پیسے کتنے ہیں، بل کتنا آیا ہے، اس کے علاوہ میں کل کیا کروں گا، پرسوں کیا کروں گا، ایک مہینے میں کیا کروں گا. تو وہ اس طرح ڈاکیے کی طرح اپنا پلان بناتا رہتا ہے. محنت میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن دوستو اس کی جو ساری محنت ہے نا وہ تب ختم ہو جاتی ہے جب ہم صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ماں سب کچھ ہے. ماں بھی بہت کچھ ہے یار، کیوں نہیں ہے، اس نے آپ کو جنم دیا. لیکن یار باپ کی جو عزت ہے نا اس کو بھی آپ کنسیڈر کیا کریں. اس کے علاوہ جو چیز آج کل کے معاشرے میں بات کر رہا ہوں، آج سے تقریباً 25 30 40 سال پہلے تو ہمارے باپ، ہمارے استاد اور ہمارے ماما جو ہوتے تھے نا، ان کی تو اتنی عزت اور تکریم ہوتی تھی کہ ان کے فیصلے آخری ہوتے تھے. اور جب ہم نے ان 3 شعبوں کی عزت کرنا چھوڑ دی نا دل سے، تو میرا خیال ہے وہ ہمارا جو ذلیل ہونے کا پروسیس تب سے سٹارٹ ہو چکا ہے. اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ عورتوں کی عزت نہیں ہے. عورتوں کے دم سے ہی ہم ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں، آپ کی عزت تکریم سے پورا ملک ہے. لیکن یار ویئر یور فادر سٹینڈز. مجھے ابھی بھی بہت سے واقعات جب میں دہراتا ہوں، یاد کرتا ہوں، پڑھ کے آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یقین کریں باپ ساری زندگی محنت کرتا رہتا ہے تو اپنی بچی کی شادی بھی نہیں کر سکتا ہوتا، وہ لوگوں سے ادھار مانگ رہا ہوتا ہے، سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. اور آج کل تو اتنے برے حالات ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے ڈیسیژن نہیں لے پا رہا ہوتا، اور اس کی ماں کہتی جی اس کی شادی جہاں میں چاہوں گی وہاں پہ ہوگی. اور پنجاب میں بیسیکلی یہ آئی ایم سوری ٹو سے، کوئی میری بات سے مائنڈ نہ کرے، جو میں نے آبزرو کیا ہے یہاں پہ خواتین کا زیادہ ٹرینڈ جو ہے، ان کا جو انکلینیشن ہے، ان کا جو جھکاؤ ہے وہ اپنے پیرنٹس کی طرف ہوتا ہے، اپنے بھائیوں کی طرف ہوتا ہے. تو بچوں کو ان کی عزت ان پہ فرض کر دی جاتی ہے. باقی جو چچا زاد بھائی ہیں یا پپھو ہیں ان کو تو وہ اپنے شریک سمجھتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، دونوں حصے ہی برابر ہیں. اس کے علاوہ باپ کیا کرتا ہے جی، باپ سب کچھ لوٹا دیتا ہے اپنی اولاد پہ. یہ میں ذمہ دار باپ کی بات کر رہا ہوں. آپ یقین کریں سب سے زیادہ قدر و منزلت اس شخص کی ہوتی ہے جو ذمہ دار ہوتا ہے. اور اگر باپ ذمہ دار ہونا دوستو، وہ جیسے وہ بچپن میں ٹیچرز کہا کرتی نا بھی تمہیں کھانا یاد رہ جاتا ہے، سبق یاد نہیں رہتا. تو آج کل کے ایسے حالات ہیں کہ وہ باپ یہ کہتے ہیں کہ اب تو کھانا بھی بھول چکا ہے. باپ 2 وقت کی روٹی کے لیے نہیں کام کرتا، باپ پورے خاندان کی روٹی کے لیے کام کرتا ہے. اور اس میں 2 وقت نہیں ہے، 24 گھنٹے ہیں. اور 24 گھنٹے نہیں ہیں، 7 دن ہے. 7 دن نہیں ہے، ایک مہینہ نہیں، سالوں سال ہے جس کے لیے وہ ساری زندگی محنت کرتا رہتا ہے. اور ہم اس کو کیا ریوارڈ دیتے ہیں؟ بہت سی اولادوں کو میں نے دیکھا ہے ان کے ساتھ بغل گیر ہوتے ہوئے، لڑائی کرتے ہوئے، جھگڑا کرتے ہوئے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آج کل کا جو باپ ہے اس کو اپنی ماں، بہن، بھائی سب کو چھوڑنا پڑتا ہے اپنی بیوی کے لیے، پھر اپنے دوست چھوڑنے پڑتے ہیں اپنی اولاد اور بیوی کے لیے، اس کو سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، اس کو صرف محنت کرنا پڑتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ یا تو ہم بہت زیادہ ایجوکیٹ ہو چکے ہیں ان دا سینس آف نیگیٹو تھنکنگ، اور یا ہم باپ کی تکریم کو بھول چکے ہیں جو کہ نہیں بھولنی چاہیے. ماں کے ریلیٹڈ تو بہت سی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سی باتیں لوگوں نے شیئر بھی کرتی، لیکن میں باپ سے ریلیٹڈ آپ سے اگر باتیں کروں نا اس کے متعلق احادیث بھی ہیں. اور باپ کی نافرمانی اللہ کو ناراض کر دیتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. جس نے اپنے باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور بہت سی باتیں. تو دوستو ایک اور اینگل بھی ہے. دیکھیں وہ اپنے دوستوں میں نہیں آج کل کے دور میں بیٹھ سکتا. کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ یا تو اس کو بیوی اور سسرال کی طرف سے پرابلمز ہوتی ہیں، یا پھر اس کی اولاد کی طرف سے پرابلمز ہوتی ہیں. اور آج کل کالج یونیورسٹیز کی اتنی فیسز ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، باپ باہر سے 10 روپے کی برفی نہیں لے سکتا، اور 10 روپے کی برفی آتی بھی نہیں ہے. یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. باپ صبح اٹھتا ہے، رات تک صرف اولاد، صرف بیوی. اور اگر اس اپنی پوری زندگی کے اندر اس پوری اس کی جو لائف، جو بیزی لائف ہے، بیزی آورز ہے، اس میں اگر اپنی ماں، باپ یا بہن بھائی کے لیے کچھ کر دے نا
تو وہ بہت ہی برا گردانا جاتا ہے، اس کو بہت سے تانے سننے پڑتے ہیں. اور اللہ نہ کرے اگر ایک باپ اپنے کسی بیٹے کے درمیان بھی فرق نہ کر پائے، فار ایگزامپل اس سے کوئی بھول چوک میں کوئی خطا ہو جائے تو وہ اولاد اس کو تانے دیتی ہے کہ تم نے اس کو اتنا دے دیا، تم نے اس کو اتنا دے دیا. تو باپ بہت فیس کرتا ہے، اس چیز کو ضرور گردانہ کریں. دیکھیں باپ ایک ایسی ہستی ہے کہ وہ مرتے وقت بھی اپنی پوری جائیداد اپنے بچوں کو دے کے چلا جاتا ہے. اپنے لیے کیا چھوڑتا ہے وہ صرف یہ کچھ یادیں چھوڑ دیتا ہے جس کو پھر ہم بھلا دیتے ہیں. وہ باپ جو آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو اسکول، کالج اور یونیورسٹی چھوڑنے جاتا ہے، آپ جب اسی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں تو باپ کو بھول جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی میں اپنے بل بوتے پہ سب کچھ کروں گا. کرو یار، لیکن جو باپ نے کیا ہے اس کو بھی تو اپریشیٹ کرو نا یار. ہم کیوں نہیں کرتے؟ شاید یہ ہماری سوسائٹی کا ایک پہلو بن چکا ہے کہ ہم صرف مرد ذات کو ہی برا گردانتے ہیں، اس کو ظالم بنا رہے ہیں. ہمارے فلمیں، ہمارے ڈرامے اور ہمارا جو کلچرل فینومنا ہے جو اچانک چینج ہو رہا ہے، اس میں صرف کیا دکھا رہے ہیں آپ کو؟ یہی دکھا رہے ہیں کہ باپ ظالم ہے، مرد ظالم ہے. مرد ظالم نہیں ہے، مرد برا نہیں ہے. یاد رکھیے گا دوستو، مرد کی 3 ذاتیں ہوتی ہیں. پہلی ذات وہ وفادار ہوتا ہے، وہ نیک، اچھا، سچ بولنے والا. دوسرا وہ جھوٹا اور برا ہوتا ہے. اور تیسرا وہ پیچیدہ ہوتا ہے بس. اور میں اگر خواتین کی آپ کو اس قسمیں بتانا شروع کر دوں تو دن سے رات اور رات سے دن ہو جائے گی. اور میرا یہ ہرگز مقصد بھی نہیں ہے کہ میں، اللہ معاف فرمائے، کہ خاتون کو کسی کو برا کہہ رہا ہوں یا اس کے متعلق برے الفاظ بول کے آپ کو صرف باپ کی اہمیت بتا رہا ہوں. نہیں، میں صرف آپ کو باپ کی اہمیت بتا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ یار سب کی عزت ہے تو باپ کی بھی ہے نا یار. اگر باپ جتا دے یا باپ جتلا دے کہ میں تمہارا باپ ہوں تو اس کو بھی تانے دیتے ہیں کہ بھائی تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو، تو تم اپنی پراپرٹی اس کے نام کرو، یہ کرو. باپ کو تو مار کے اس کی قبر سے اس کی مردہ انگلی کے ساتھ، انگوٹھے کے ساتھ وہاں پہ سائی لگا کے ورک پہ چسپاں کر دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ مرتے وقت یہ جائیداد ہمیں پوری دے کے نہیں گیا. یار جو آپ کو اپنی ہڈی پسلی اور اس سے رستا ہوا خون تک آپ کے نام کر کے دے رہا ہے، اور اس خون پسینے سے جو کمائی ہے وہ آپ کو دے کے جا رہا ہے، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرو نا یار. کم از کم کچھ بھی نہ کرو، صرف اس کو باپ مانو. اور جو باپ کی عزت ہے وہ اس کو ضرور دو. ہماری سوسائٹی، میں صرف پاکستان سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، باہر کی تو سوسائٹیز کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. بہت سی سوسائٹیز ہیں جہاں پہ میں نے باپ کی تکریم دیکھی ہے، ٹھیک ہے، جتنی میری ٹریولنگ ہے. ہمارے پاکستان میں بھی باپ کی ابھی بھی بہت تکریم ہے. بہت سی جگہ ہیں جہاں پہ باپ اگر کہہ دے کہ یہ ایسے ہے تو ویسے ہی ہوتا ہے. اور میں باپ جو ہمارے بزرگ ہیں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہر فیصلے پہ اتنے سخت نہ ہو جو کہ اولاد آپ کے خلاف ہو جائے، آپ کی بیوی آپ کے خلاف ہو جائے، آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں. تھوڑے سے لینینٹ رہیں، لینینسی آپ کے اندر ہونی چاہیے. اور میں پورے لوگوں سے، بہن بھائیوں سے، سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ باپ کو عزت دو یار. تھینک یو سو مچ.